اے انسان، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے تو ہاتھ نہ پھیلا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تو ذلیل ہو کر کے بیٹھ جائے گا، رسوا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ اگر تو نے شرک کر دیا تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تو شادی کے بعد کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا، بار بار تو اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور اللہ تیری دعا قبول نہیں کر رہا تھا، تو مایوس ہو گیا اور تو نے جا کر کے کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس، کسی پتھر کے بت کے پاس، کسی پیڑ کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے جا کر کے تو نے اولاد مانگ لی۔ اب ظاہر ہے اولاد تو دینے والا اللہ ہی ہے، مگر آپ کو جب قبر کے پاس جانے کے بعد اولاد ملے گی تب آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ بابا کی طاقت سے مجھے اولاد ملی ہے، ان کے پاس میں آیا تھا تب مجھے اولاد ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو آزمانے کے لیے جب تو کسی شرک کے اڈے پر جائے گا اور وہاں تیری دل کی مراد پوری ہو جائے گی تو تجھ کو ایسا لگے گا کہ یہاں آنے سے میری مراد پوری ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو آزما رہا ہے کہ تو توحید پر قائم رہتا ہے یا شرک کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو توحید کے راستے سے ہٹ کر کے شرک کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2009 میں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے، میں ناگپور ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ ناگپور کے ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے، مہاراشٹرا کے اندر ایک جگہ ہے ناگپور، وہاں پڑھانے کے لیے میں گیا تھا۔ تقریباً 2 مہینہ وہاں میں نے پڑھایا تھا۔ اس 2 مہینے کے پیریڈ میں نے سنا وہاں پہ ناگپور میں کہ کوئی ایک بابا ہے جن کا نام ہے گندا بابا۔ بابا کا نام کیا ہے؟ گندا بابا، اور زندہ انسان تھا وہ، اور وہ بہت بڑے کیچڑ کے بیچ میں رہتا تھا، گندگی کے بیچ میں رہتا تھا، اور مرد اور عورتیں اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے سامنے جا کر کے اپنی مصیبتیں رکھتے تھے، اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اور وہ گندا بابا وہ گندگی، وہ کیچڑ اور وہ ناپاکی اٹھا کر کے جس عورت کو مار دیتا تھا، جس مرد کو مار دیتا تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بابا نے میری مراد سن لی، اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کام کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ بابا کے بارے میں تو نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، مگر بابا کے پاس جانے والوں میں اکثر لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے میرے بھائی۔ یہ مسلمان کا حال ہے۔ جتنے شرک کے اڈے وہاں پر مسلمان آپ کو کھڑا ہوا مل جائے گا، کتنی مسلمان عورتیں آپ کو قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے مل جائیں گی، کتنی مسلمان عورتیں پتھر کے بت کے آگے آپ کو ہاتھ جوڑنے والی بھی مل جائیں گی، کرسمس کا تہوار منانے والا مسلمان نوجوان بھی آپ کو مل جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر دولت تو بہت ساری دولتیں ہیں، مگر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو توحید کی دولت۔ تیری ان کی قربانی کا صدقہ ہے جوانی تیری، اپنی آواز کو نادان تو پتھر نہ بنا، اپنی آواز کو نادان تو پتھر نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ دیکھ کر تیری جوانی کو یہ مسرور ہوئے، جو کیے فیصلے تو نے انہیں منظور ہوئے، تیری ہر بات پہ ماں باپ نے لبیک کہا، تیری ہر بات پہ ماں باپ نے لبیک کہا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ بوڑھے ماں باپ کو گھر سے جو نکالا تو نے، کر لیا اپنے مقدر کو بھی کالا تو نے، باز آ ورنہ تجھے
بخشے گا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ جس نے کی تجھ سے وفا اس کو ستانے والے، کل تیرے نام پہ تھوکیں گے زمانے والے۔ تجھ سے ناراض نبی ہے تو خدا بھی ہے خفا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ تیرے ماں باپ نے کس پیار سے پالا تجھ کو، خود رہے بھوکے دیا منہ کا نوالا تجھ کو۔ ان کے ذریعے سے ہے نادان مقدر تیرا، ان کے ذریعے سے ہے نادان مقدر تیرا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ تیرے بیٹے بھی کہاں روٹیاں دیں گے تجھ کو، یہ بھی تیری ہی طرح گالیاں دیں گے تجھ کو۔ تو بھی ہے صاحب اولاد یہ کیوں بھول گیا، تو بھی ہے صاحب اولاد یہ کیوں بھول گیا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ ان سے اچھی نہیں دیکھی کوئی صورت قیصر، ہے سراپا یہ محبت ہی محبت قیصر، کام آتی ہے برے وقت میں ان کی ہی دعا، کام آتی ہے برے وقت میں انہی کی دعا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدرسہ مفتاح العلوم خیرو گنج ارریہ میں آج کا یہ پروگرام بڑے ہی وقار کے ساتھ چل رہا ہے۔ موسم میں ٹھنڈک ہے، پھر بھی آپ حضرات ٹھنڈک کو برداشت کرتے ہوئے اسٹیج کے سامنے مرد حضرات بھی اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی پنڈال کے نیچے بیٹھی ہیں۔ میں اس جذبے کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں کہنے کی اور سننے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج 24 دسمبر کی تاریخ تھی، انگریزی کیلنڈر 12 بجے کے بعد چینج ہو جاتا ہے، اس حساب سے 25 دسمبر کی تاریخ شروع ہو چکی۔ 25 دسمبر کا دن کرسمس کے تہوار کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً تمام سرکاری اسکول، مدرسے، سرکاری آفیسز 25 دسمبر کو بند رہتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے۔ کرسمس کے اس تہوار پر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مانوتا وادی ثابت کرنے کے لیے اور بھائی چارہ اور انسانیت کو دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم کٹر نہیں ہیں، ہم سخت نہیں ہیں، سوشل میڈیا پر چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس ہوں، چاہے انسٹاگرام کی سٹوری ہو، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر وہ کرسمس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم اور آپ انسان ہیں، لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں میں
ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم یہ کیا کہ ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ اخلاص، جو ہمارے بچے کو یاد ہے، اور جس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سورت کریمہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر. بعض علماء کہتے ہیں کہ 1/3 قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہم سبجیکٹ کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے اگر قرآن کو بانٹیں گے تو قرآن کا 1/3 توحید ہے، اور سورہ اخلاص کے اندر صرف اور صرف توحید بیان کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری توحید کا خلاصہ بیان کیا. قل هو اللہ احد، نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، ساری کائنات کو، ساری دنیا کو اکیلا وہ چلا رہا ہے. کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا میں جتنے جھوٹے معبود ہیں، جتنے معبودان باطلہ ہیں، یا جن کو انسانوں نے معبود بنایا ہے، آپ دیکھیں وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ پانی بھی پیتے ہیں، وہ پیشاب اور پاخانہ کی بھی ان کو ضرورت پیش آتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے. ساری دنیا کو چلانے کے باوجود اس کو نہ آرام کی کوئی ضرورت ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ سوتا ہے. وہ آیت الکرسی میں ہم یہی بات کہتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. القیوم، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، ساری کائنات کو چلانے والا ہے، سمست برہمانڈ کو چلانے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ہمارے ڈرائیور صاحب آئے ہیں پٹنہ سے، بڑے آرام سے وہ 400-450 کلومیٹر گاڑی چلا کے آتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم پٹنہ سے ارریہ آئے، کشن گنج آئے، اور رات ہی میں پھر نکلنا بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، ڈرائیور ہے، اس کو اتنی طاقت دی ہے، اتنا اسٹیمنا دیا ہے، وہ بیچارہ گاڑی چلا کے آتا ہے، پھر واپس بھی جاتا ہے. حالانکہ لوگ بتاتے ہیں کہ ڈرائیور کے بغل میں جو انسان بیٹھتا ہے، ڈرائیور کی سیٹ کے پاس والی سیٹ پر جو بیٹھتا ہے، اس کو کبھی سونا نہیں چاہیے. مگر ہمارے اس ڈرائیور نے کہا کہ نہیں شیخ آپ سوئیے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہم گاڑی، کوئی گانا بھی نہیں سنتے ہیں، کوئی میوزک بھی نہیں، خاموشی سے اپنی گاڑی چلا رہے ہیں. اب میں اگر رات بھر کا جگہ ہوں اور تقریر کے بعد تو ویسے بھی باڈی تھک جاتی ہے، تو میں ان کے بغل میں کبھی بیٹھا بیٹھا میں سو جاتا ہوں، مجھے نیند آنے لگتی ہے، یا نیند نہیں آتی تو کم سے کم اونگ آنے لگتی ہے. انسان کو اونگ آنے لگتی ہے، یعنی وہ نیند کا ایک خمار چڑھنے لگتا ہے. انسان کی پہچان یہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، انسان جب تھک جاتا ہے تو سونے لگتا ہے. اسے آرام کی ضرورت ہے، اسے نیند کی ضرورت ہے. یا اگر نیند نہیں بھی لے رہا ہے، بہت مضبوط ہے، لیکن اگر کئی راتوں کا جگہ ہوگا تو آٹومیٹک اس کی آنکھوں میں نیند آنے لگے گی، اونگ آنے لگے گی، بدن بھاری ہونے لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے.
نہ نیند کا خمار آتا ہے. اللہ تعالیٰ نیند اور آرام سے بھی پاک ہے میرے پیارے ساتھی. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تہجد پڑھنے والا یہ نہ سمجھے اللہ میرے تہجد کا محتاج ہے. کوئی اللہ کی راہ میں چندہ دینے والا، زکات دینے والا، دان دینے والا، خیرات دینے والا یہ نہ سمجھے اللہ کو میرے مال کی ضرورت ہے. نہیں، اللہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں. ارے تو کیا، تیری اوقات کیا؟ تجھے تو مال دینے والا بھی اللہ ہے، تجھے اس لائق بنانے والا بھی اللہ ہے کہ تو دان دے رہا ہے. اللہ چاہتا تجھے دان لینے والا بنا دیتا. یہ تو اللہ کا شکریہ ادا کر کے اس نے تجھ کو دینے کے لائق بنایا. یہ بات بھی یاد رکھیے، ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا، اس کی عزت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے. وہ پہلے بھی عزت والا تھا. ہم نماز پڑھے تب بھی عزت والا ہے، ہم نماز نہ پڑھے تب بھی وہ عزت والا ہے. یہ تو ہماری بد نصیبی ہے. عبدالغفار صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں. ان کو واٹس ایپ پر میں نے میسج کیا، مولانا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے. میرا نمبر بھی ان کے موبائل پر سیف ہے. واٹس ایپ پر نوٹیفیکیشن آ گیا، ان کے سامنے میسج آیا میرا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، میں پھر میسج میں نے کیا کہ آپ کیوں میرے میسج کا جواب نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے بار بار میرے میسج کو دیکھا اور اگنور کیا. اب سوچئے اگر آپ کی دوستی ہے عبدالغفار صاحب سے اور آپ کے ساتھ عبدالغفار صاحب نے ایسا کیا تو آپ کو کیسا لگے گا. حالانکہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میرا نمبر چونکہ بہت لوگوں کے پاس ہے تو بہت فالتو میسیجز بھی آتے ہیں، اور پھر بہت سارے گروپوں میں بھی لوگوں نے جوڑ رکھا ہے، گروپوں کے میسج الگ آتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا میسج آیا میں نہیں دیکھ پایا، یہ ممکن ہے. ابھی ایک پروگرام تھا میرا کلیا چک میں، اور یہی پٹنہ سے بائی روڈ مجھ کو کلیا چک جانا تھا. کتنا لمبا، آپ کا ارریہ تو پٹنہ سے 400 کلومیٹر ہے، لیکن کلیا چک کٹیہار ہوتے ہوئے جانا تھا، وہ اور زیادہ تھا، 500 کے اوپر 550 کلومیٹر تھا. اب وہاں جس آدمی نے مجھ سے جلسے کی تاریخ لی تھی وہ فون کر رہا ہے، وہ میسج کر رہا ہے، پھر کسی اور کا فون آ رہا ہے کہاں پہنچے مولانا صاحب، پھر تیسرے کا فون آ رہا ہے کہاں پہنچے مولانا صاحب، پھر میسج آ رہا ہے واٹس ایپ پر کہاں پہنچے آپ، لوکیشن بھیجیے لوکیشن بھیجیے. کبھی کبھی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے میرے بھائی. کتنے لوگوں کو جواب دیا جائے، کتنے لوگوں کو بتایا جائے کہ میں کہاں پہنچا. کلیا چک میں پروگرام تھا اور ایک نوجوان نے مجھے میسج کیا کہ مجھے اپنا لائیو لوکیشن بھیجیے. میں نے سمجھا ہوگا کوئی جلسہ کمیٹی کا آدمی، میں نے بھیج دیا. بعد میں پتا چلا کہ اس نے سارے لوگوں کو میسج دکھایا. اس نے کہا کہ دیکھیے عبدالغفار صاحب تو ابھی کٹیہار میں ہیں اور رات کے 11 بجنے 10 ساڑھے 10 بجا تھا. اس نے کہا کہ کٹیہار سے ان کو کلیا چک آنے میں بھی 3-4 گھنٹہ لگے گا، مولانا نہیں آ پائیں گے، جلسہ ختم ہو جائے گا. آدھی سے زیادہ پبلک چلی گئی. ایک غلط میسج اور ایک غلط پیغام دینے کی وجہ سے آدھی سے زیادہ پبلک اس پروگرام کی چلی گئی. ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائی. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ مقرر اگر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ تو جان بوجھ کر کے دیر تو نہیں کرے گا. میں پٹنہ سے آپ یقین کریں جب بھی آپ کے علاقے میں آتا ہوں، ہمارا ڈرائیور ماشاءاللہ اتنا الرٹ ڈرائیور ہے، راستے میں کبھی چائے پینا یا گٹکھا کھانا یا کوئی نشہ بھی وہ نہیں کرتا، نہ میں کہیں رکتا ہوں چائے پینے کے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں پٹنہ سے بھوکا پیاسا چلا ہوں اور جلسے میں پہنچا ہوں تو وہاں فوراً یہ کہا گیا کہ نہیں مولانا آپ اسٹیج پر آئیے، مجھے کھانا تک نصیب نہیں ہوا ہے، بھوکا پیاسا ڈائریکٹ آنے کے بعد مجھے بیٹھنا پڑا ہے کرسی کے اوپر. تو مقرر آپ کے لیے جان دینے کی بات کر رہا ہے، آپ کے لیے قربانی دینے کی بات کر رہا ہے، اور آپ فوراً نشانہ اس کے اوپر تیار کر لیتے ہیں میرے بھائی. ابھی کٹیہار میں ایک جگہ پروگرام تھا میرا، میں نہیں پہنچ پایا، مدرسے سے اجازت نہیں ملی، چھٹی نہیں ملی.
اور پھر اسی کٹیہار کے علاقے میں دوسری جگہ پروگرام میرا رکھا گیا جو چھٹی کے دن رکھا گیا، تو میرے پاس فون آ رہا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آپ نہیں آئے تھے، فلاں جگہ آپ آئیں گے تو ہمارے نوجوان آپ سے بدتمیزی کریں گے اور آپ سے بدلہ لے لیں گے اور یہ کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیا افسوس کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ عزت ہے آپ کی نظر میں علماء کی؟ یہ آپ جن مقررین کے ساتھ آپ سیلفی لیتے ہیں، جن مقررین کے ساتھ آپ جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ذرا سا 19-20 ہو جائے تو آپ ان کو مارنے کی دھمکی دیں گے، ان کو ذلیل کرنے کی بات کریں گے۔ واللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ہمارے اندر علماء کی محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ واقعی میں ہے یا پھر ہم صرف دعویٰ ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے پیارے سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ، چاہے وہ مقررین کا معاملہ ہو، چاہے وہ جلسہ کمیٹی کا معاملہ ہو، بھئی کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ میں جب بھی پٹنہ سے آپ کے ارریہ میں، کشن گنج میں، کٹیہار میں آیا ہوں، یقین کریں ہر بار راستے میں کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ مجھے نظر آیا ہے۔ کوئی ٹرک جا کر کے کسی کار کو مار رہی ہے، کسی ٹرک نے کسی بائک کو مار دیا ہے۔ آج بھی ہم لوگ آئے تو راستے میں دو جگہ ایکسیڈنٹ ملا تھا۔ اللہ نہ کرے، اللہ میری حفاظت کرے، سارے علماء کی حفاظت کرے، یہ ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، جب آپ پریشر بنائیں گے، ڈرائیور پوری اسپیڈ میں گاڑی چلائے گا، رات کا ٹائم ہے، کوہرے کا ٹائم ہے، کچھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ مجبوریاں نظر نہیں آتی، ہمیں زبان ہلانے میں دیر نہیں لگتی، ہم علماء کو لالچی تک کہہ دیتے ہیں، ان کے کیریکٹر تک پر سوال اٹھا دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا تک کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر عالم کسی وجہ سے نہ آئے تو ہم جلسہ کمیٹی کو دوشی قرار دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جھوٹ موٹ نام دے دیا، ان کو نہیں بلایا، آپ نے ان سے بات نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو انسان ہیں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ تھکتا ہے نہ آرام کرتا ہے، وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ کرسمس منانے والوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ایک ایکٹر ہے، کامیڈین ہے، ہنسی مذاق کرنے والا، جو ٹی وی پر آتا ہے، فلموں میں آتا ہے، اس کا نام ہے سنیل گروور۔ ابھی اس کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، وہ کرسچین ہے۔ اس نے کہا صاحب جیسس، لوگ پوچھتے ہیں جیسس کون ہے، عیسیٰ کون ہے؟ کہتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں، جیسس گاڈ ہے، گاڈ کے بیٹے ہیں، گاڈ ہے۔ یہ سنیل گروور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سارے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور ہم بڑے مانوتا وادی اور بڑے سیکولر، ہم جا کر کے کہتے بھائی تو اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، میری کرسمس، میری کرسمس، مبارک ہو تیرا یہ تہوار، ہم اسے مبارکباد دے رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، کرسمس کی مبارکباد دینا گویا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، گویا یہ اقرار کرنا ہے کہ ہاں تو اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، میں تجھ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا دیا، یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ تم نے بہت گندی بات اپنی منہ سے نکالی، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے
پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے، اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ تو 25 دسمبر کی تاریخ آ رہی ہے، ہمیں اور آپ کو میرے پیارے ساتھیوں، میں ابھی واٹس ایپ پر ایک ایسے گروپ میں جس میں مولوی لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اس گروپ میں میں نے ایک میسج دیکھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ میری بیٹی نے اسکول میں بڑی اچھی پینٹنگ بنائی ہے، اور ان صاحب کی بیٹی نے جو پینٹنگ بنائی تھی، پینٹنگ میں سینٹا کلوز کی فوٹو بنی تھی، جو کرسمس کے موقع پر آ کے بچوں کو مٹھائی بانٹتے ہیں، ٹافی بانٹتے ہیں، ان کی فوٹو بنی تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا میری کرسمس۔ یہ مسلمان کی لڑکی جو اسکول میں پڑھ رہی ہے اس نے یہ پینٹنگ بنائی ہے، اور اس کا نمازی باپ اور اس کا دیندار باپ اس پینٹنگ کو واٹس ایپ پر ڈال رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ میری بیٹی نے بہت اچھی پینٹنگ بنائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اسکول میں پڑھتے ہوئے اسی کرسمس کے تہوار کو قبول کر لیں، اس عقیدے کو قبول کر لیں، اور کل جب جوان ہو جائیں تو اسی عقیدے پر جوان ہو جائے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اپنے بچوں کو میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں اگر 4 پیسے اللہ نے آپ کو دیے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھاتے، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے بچے کو عالم بنائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ مدرسے میں پڑھے، اسکول میں بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، مگر ہاں اگر آپ کے بچے کو اسکول میں دین کی تعلیم نہیں مل رہی ہے تو مسجدوں کے اندر یا اسکول کے ٹائم کے علاوہ ٹائم کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ دین کی بیسک تعلیم حاصل کرے، اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کرے، تاکہ آپ کا بیٹا کل جب جوان ہو جائے تو اپنے دین کی بنیادوں کو وہ نہ بھولے، اپنے دین کی بنیاد پر قائم رہے۔ میرے پیارے ساتھی، غور کرو، آج مسلمان کرسمس منا رہا ہے، اور اسی کرسمس کے تہوار کے 5-6 دن کے بعد جب دسمبر کی آخری تاریخ آئے گی، جس کو نئے سال کی رات کہا جاتا ہے، تمام بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل سج جائیں گے، ناچنے والیوں کو بلایا جائے گا، گانے والیوں کو بلایا جائے گا، میوزک کا پروگرام ہوگا، ناچ گانے کا پروگرام ہوگا، شراب بہت زیادہ پی جائے گی، زنا بہت زیادہ کیا جائے گا، رات بھر لوگ ناچیں گے، موج مستی کریں گے، اور اس تمام رنگ رلیوں کے کاموں میں ہمارا مسلمان بھائی بھی شامل ہوگا۔ اور صرف ممبئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف دلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف کلکتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب آپ کے کٹیہار میں، آپ کے کشن گنج میں، آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریا میں، آپ کے فوربس گنج میں، آپ کے سلی گڑی میں، آپ کے نیو جلپائی گڑی میں، آپ کے دارجلنگ میں، یہ تمام آپ کے قریب کے جو بڑے بڑے شہر اور علاقے ہیں، وہاں بھی نئے سال کا پورا جشن منایا جاتا ہے، بڑے مہنگے مہنگے ہوٹل بک ہوتے ہیں، اور آپ کے مسلمان نوجوان بھی ان برائیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، وَزَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں؟ یہ ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو دیکھ کے یہودی بھی شرماتے ہیں، ان کی حرکتیں میرے پیارے ساتھیوں ایسی ہیں۔ آج ایسے دور اور حالات میں میرے پیارے ساتھیوں ہم جی رہے ہیں، اور آج افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ 2024 ختم ہو رہا ہے، 2025 آ رہا ہے، ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ فیس بک پر ہم لکھتے ہیں ہیپی نیو ایئر، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں ہیپی نیو ایئر۔ ارے میرے بھائی، یہ ہیپی نیو ایئر منانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو 31 دسمبر کی رات میں یہ سوچو کہ اے اللہ، میری زندگی کا 1 سال اور گزر گیا، 1 سال اور گزر گیا، 365 دن کا 1 سال، انگریزی کیلنڈر کا 1 سال اور گزر گیا۔
اے اللہ اس 1 سال میں بھی میں نمازی نہیں بن سکا، اگر میں دیندار نہیں بن سکا، اگر میں اپنی برائیوں سے دور نہ ہو سکا، میں اپنی کمزوریوں پر کنٹرول نہیں کر پایا، اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور نہیں کر سکا، تو اے اللہ میں بہت بڑا نادان ہوں کہ زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا اور اپنی قبر سے، اپنی موت سے میں 1 قدم اور قریب ہو گیا، اور اس کے بعد بھی میں اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار پا رہا ہوں تو یہ رونے کا مقام ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام ہے، یہ کوئی جشن منانے کا مقام نہیں ہے، یہ کوئی خوشی منانے کا مقام نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کرسمس کے تہوار پر ان کو ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے دور رہنے کی توفیق دے، اور پھر نئے سال کے جشن کے نام پر ہونے والی بے حیائی سے اور برائی سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی کچھ آیتیں پڑھی تھی، اور آج کی تقریر میں 15ویں پارے کی انہی آیتوں کو کچھ آپ کے سامنے سمجھانا ہے اور اسی موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک اللہ تعالیٰ نے 18 آیتوں میں 15 باتیں بیان کی۔ اور آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے قصے کہانی سنانے کی، آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے فضول باتیں کرنے کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ 15 باتیں جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، ان 15 باتوں کو ہم سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اگر ان 15 باتوں کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم صرف ان 15 باتوں پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک ایک ایک آیت میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور اس کا مطلب بیان کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کی پہلی نصیحت، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے انسان اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے تو ہاتھ نہ پھیلا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تو ذلیل ہو کر کے بیٹھ جائے گا، رسوا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ اگر تو نے شرک کر دیا تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تو شادی کے بعد کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا، بار بار تو اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور اللہ تیری دعا قبول نہیں کر رہا تھا، تو مایوس ہو گیا اور تو نے جا کر کے کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس، کسی پتھر کے بت کے پاس، کسی پیڑ کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے جا کر کے تو نے اولاد مانگ لی۔ اب ظاہر ہے اولاد تو دینے والا اللہ ہی ہے، مگر آپ کو جب قبر کے پاس جانے کے بعد اولاد ملے گی تب آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ بابا کی طاقت سے مجھے اولاد ملی ہے، ان کے پاس میں آیا تھا تب مجھے اولاد ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو آزمانے کے لیے جب تو کسی شرک کے اڈے پر جائے گا اور وہاں تیری دل کی مراد پوری ہو جائے گی تو تجھ کو ایسا لگے گا کہ یہاں آنے سے میری مراد پوری ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو آزما رہا ہے کہ تو توحید پر قائم رہتا ہے یا شرک کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو توحید کے راستے سے ہٹ کر کے شرک کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2009 میں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے، میں ناگپور ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ ناگپور کے ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے، مہاراشٹرا کے اندر ایک جگہ ہے ناگپور، وہاں پڑھانے کے لیے میں گیا تھا۔ تقریباً 2 مہینہ وہاں میں نے پڑھایا تھا۔ اس 2 مہینے کے پیریڈ میں نے سنا وہاں پہ ناگپور میں کہ کوئی ایک بابا ہے جن کا نام ہے گندا بابا۔ بابا کا نام کیا ہے؟ گندا بابا، اور زندہ انسان
تھا وہ، اور وہ بہت بڑے کیچڑ کے بیچ میں رہتا تھا، گندگی کے بیچ میں رہتا تھا، اور مرد اور عورتیں اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے سامنے جا کر کے اپنی مصیبتیں رکھتے تھے، اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اور وہ گندا بابا، وہ گندگی، وہ کیچڑ اور وہ ناپاکی اٹھا کر کے جس عورت کو مار دیتا تھا، جس مرد کو مار دیتا تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بابا نے میری مراد سن لی، اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کام کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ بابا کے بارے میں تو نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، مگر بابا کے پاس جانے والوں میں اکثر لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے میرے بھائی۔ یہ مسلمان کا حال ہے، جتنے شرک کے اڈے وہاں پر مسلمان آپ کو کھڑا ہوا مل جائے گا، کتنی مسلمان عورتیں آپ کو قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے مل جائیں گی، کتنی مسلمان عورتیں پتھر کے بت کے آگے آپ کو ہاتھ جوڑنے والی بھی مل جائیں گی، کرسمس کا تہوار منانے والا مسلمان نوجوان بھی آپ کو مل جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر دولت تو بہت ساری دولتیں ہیں، مگر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو توحید کی دولت ہے۔ دنیا کی ساری دولت کما کر کے کیا کریں گے ہم اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، ہمارے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے خیرو گنج کے رہنے والے مسلمان، تو بڑا غریب انسان تھا، تو جھوپڑی میں رہتا تھا، تو مہینے کا 5-6 ہزار روپیہ مہینہ کماتا تھا، بڑی مشکل سے تیری دال روٹی چلتی تھی، تو میرے پاس کیا لے کر کے آیا ہے؟ وہ خیرو گنج کا ایک کمزور سا غریب سا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا ہوں، میرے پاس دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، میں کروڑوں کا مالک نہیں ہوں، لیکن اللہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں، تیری توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کیا، تیرے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در کے آگے سر نہ جھکایا۔ اے اللہ مانگا تو تجھ سے مانگا، اے اللہ دعا کی تو تجھ سے کی، اے اللہ بھروسہ کیا تو تیرے اوپر کیا، اے اللہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان لے کر کے آیا ہوں۔ اور وہ غریب مسلمان، وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا غریب مسلمان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کمزور سے مکان میں رہتا تھا، توحید لے کے اللہ کیا جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہی وہ آدمی جو ممبئی کے اور دلی کے اور کلکتہ کے بڑے کروڑوں اور اربوں کے محل میں رہتا تھا، وہ انسان اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے اللہ میں بہت پیسے والا ہوں، بہت دولت ہے میرے پاس، بہت بڑا بنگلہ ہے میرا۔ اللہ پوچھے گا، تیرے پاس ایمان ہے کیا؟ تیرے پاس توحید ہے کیا؟ تو کیا ایک اللہ کو مانتا تھا؟ کیا تو ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا؟ وہ کہے گا، نہیں ہے اللہ، میں تو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، میرے نام کے آگے خان بھی لگتا تھا، لوگ بڑے فخر سے بھائی جان کرتے تھے، اور گنیش جی کا تہوار آتا تھا تو میں گنیش جی کی بھی پوجا کرتا تھا، میں دیوالی بھی مناتا تھا، میں ہولی بھی مناتا تھا، اے اللہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور بت کے آگے بھی سجدہ کرتا تھا، میں سیکولر مسلمان تھا، میں توحید کا مطلب نہیں جانتا تھا، میں تو انسانیت کے نام پہ سب کو صحیح کہتا تھا۔ وہ انسان جو دنیا میں سب کو صحیح کہتا ہے اور اللہ کے آگے بھی سر جھکاتا ہے اور پتھر کے بت کی بھی عبادت کرتا ہے، یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، توحید کے بغیر مر گئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سب کچھ ہے تیرے پاس، اگر توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ تیرا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، بڑا غریبوں کی مدد کرتا تھا، دان کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، غریبوں کی یتیموں کی مدد کرتا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟
کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکیاں کام نہیں دیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اے عائشہ، اس نے کبھی یہ نہ کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ نہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، نہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتا تھا۔ توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی۔ میں آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں، ہمارے اہل حدیثوں میں بھی اب بہت سارے ایسے کام ہونے لگے ہیں جو توحید کے خلاف۔ میں دیکھتا ہوں، اسی فیلڈ میں رہتا ہوں، جب پروگراموں میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں اب اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی بچوں کے گلے میں کالے کالے دھاگے اور تعویذ نظر آنے لگے ہیں۔ جن گھروں میں عورتیں جاہل ہیں، جن گھروں میں عورتوں کو توحید کے بارے میں نہیں معلوم، ان گھروں میں بچوں کو تعویذ بھی پہنایا جا رہا ہے، ان کو نظر کا ٹیکا بھی لگایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں گنڈا بھی باندھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ تو پتھر کی لکیر ہے، ہمارا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے عقیدے پر دھیان نہ دیا تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی شرک آ سکتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا، اے اللہ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا، اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو یہ ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ ڈرنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی توحید کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے پہلی نصیحت کی لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ دوسری نصیحت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ عبادت کرو تو اسی کی کرو، توحید پر قائم رہو۔ پہلا بھی حکم توحید کا، دوسرا بھی حکم توحید کا، پھر تیسرا حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ جس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا ہے، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس ماں نے اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں تجھ کو پلایا ہے، جس باپ نے تیرے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کیا ہے، اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ کبھی پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے نا، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ کبھی ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو سب سے زیادہ آپ کو گیس کے پیشنٹ ملیں گے۔ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں چلے جاؤ تو سب سے زیادہ بھیڑ کہاں رہے گی؟ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس رہے گی، گیسٹرولوجسٹ کے پاس رہے گی۔ پیٹ کے اندر ذرا سی گیس ہو جائے انسان ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا ہے۔ اگر 1 گھنٹہ آپ کے پیٹ میں کوئی چیز رہ جائے آپ بے چین ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس پیٹ میں 1 گھنٹہ تک آپ کچھ ہواؤں کو اپنے پیٹ میں رہنے نہیں دیتے، تھوڑی سی گیس پیٹ میں بن جائے تو جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی پیٹ میں ایک عورت 9 مہینے تک اپنے بچے کو رکھتی ہے۔ ذرا کیلکولیٹر لے جا کر کے چیک کر لینا کہ 9 مہینے میں کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ آتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آپ اپنے پیٹ میں کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں رکھ سکتے۔ ماں اپنے بچے کو 9 مہینے میں تقریباً 4000 سے بھی زیادہ گھنٹے تک اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، اور جب بچے کو جنم دیتی ہے تو سمجھو کہ وہ جیون کی بہت بڑی اگنی پریچھا دیتی ہے، اپنے زندگی کو داؤ پہ لگا دیتی ہے، اور تب جا کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اس ماں کو گالی دے کے گھر سے نکال بھی دیتا ہے۔ وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اسی باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اور ایسے بھی بد نصیب بیٹوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے باپ کے اوپر ہاتھ تک اٹھایا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھی،
اس دنیا میں اللہ نے اگر ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہمیں پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتا پتا کو بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد ماں کی طرف سے مدرسے میں چندہ دینے والوں، ماں کی طرف سے مدرسے میں بلڈنگ بنوانے والوں، ماں کی طرف سے علاقے میں ٹیوب ویل لگوانے والوں، تمہاری ماں کو تمہارے اس کے مرنے کے بعد تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی زندگی میں ماں کو تمہاری ضرورت ہے، باپ کی زندگی میں باپ کو تمہاری ضرورت ہے۔ باپ زندہ تھا، بستر پہ بیٹھ کر کے کھانستا تھا، تو نے 10 روپے کی دوا تک اس کو نہ دی۔ ماں بستر پہ تڑپتی تھی تو بیوی کے ساتھ آرام سے لیٹا رہتا تھا، تجھے ماں کی کبھی کوئی چنتا نہ ہوئی۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھے کھانے کھاتا تھا، تیری ماں بیچاری کئی دن تک بھوکی رہ جاتی تھی، اور آج ماں کے مرنے کے بعد تو لاکھوں کروڑوں دان اور خیرات میں لٹا رہا ہے۔ بند کر دے یہ نوٹنکی اور بند کر دے یہ ڈرامے بازی۔ تیری ماں کو تیری اس ڈرامے بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دوسرا حکم یہ دے رہا ہے کہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اے اللہ، میری ماں 70 سال کی ہو گئی ہے، بستر پہ پاخانہ کر دیتی ہے۔ اے اللہ، میرے لیے بڑی تکلیف کا موقع آ گیا، بڑی آزمائش کا موقع آ گیا، میں کیا کروں؟ گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں بستر پر پیشاب و پاخانہ کر رہی ہے، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اے انسان، یہ تو تیری خوش نصیبی ہے، یہ تو تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے بوڑھے ماں باپ ملے ہیں۔ جاؤ ذرا ان بچوں سے پوچھو جن کی ماں جلدی ان کو چھوڑ کے چلی گئی، ان کی شادی کے پہلے ماں چلی گئی، اب شادی ہوتی ہے تو وہ بیچارہ ترستا ہے کہ کاش میری ماں بھی ہوتی۔ اس کے بچے پیدا ہوتے تو وہ ترستا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو کم سے کم میرے بچوں کو دادی کا پیار ملتا، میرا باپ زندہ رہتا تو میرے بچوں کو دادا کا پیار ملتا۔ زندگی کے بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کے مشورے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر بوڑھے ماں باپ ملے ہیں میرے پیارے ساتھیوں تو اس کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں، پہلے ایک کا ذکر کیا بعد میں دونوں کا کیا۔ اگر ایک ملا ہے، ماں ملی ہے باپ مر چکا ہے، یا باپ ملا ہے ماں مر چکی ہے، تو جو ایک بچا ہے اس کے ساتھ اور اسپیشل اس کی خدمت کرو، اور زیادہ اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک وہ دو تھے، جب تک بوڑھا بوڑھی دونوں زندہ تھے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا تھے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے۔ اگر بڑھیا چلی گئی اور بوڑھا بچا، یا بوڑھا چلا گیا اور بوڑھی بچی، تو وہ اور زیادہ لاچار ہو گئے، وہ اور زیادہ بے بس ہو گئے، ان کا اور زیادہ خیال کرو۔ اللہ اکبر، ایک بچا ہے تو اس کا اور زیادہ خیال کرو۔ اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا، کہا اگر تمہارے ماتا پتا میں سے کوئی ایک تم کو مل جائے یا دونوں مل جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کو کبھی اف بھی مت کہنا۔ اف کا مطلب سمجھتے ہو؟ جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں، ہمارے یہاں اپنی عام زبان میں ہم جب کسی کو حقارت کی نظر سے کیا بولتے ہیں؟ ایسا بولتے ہیں۔